من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری کتاب الوضوء باب البول فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون السابقون، ہم دنیاوی لحاظ سے، دنیا میں ظہور کے لحاظ سے تو آخری ہیں، دنیا میں آنے کے لحاظ سے تو آخری ہیں، السابقون، اور باقی امور میں خصوصاً آخرت میں ہم سابق ہیں، یعنی دوسری امتوں کے مقابلے میں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں۔ تو یوں دنیا میں آنے کے لحاظ سے تو ہم تمام امتوں میں سب سے آخر ہیں، لیکن آخرت میں ہم سب سے سابق ہوں گے، آگے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء علیہم السلام میں افضل ہیں، اور آپ کی امت بھی بقیہ گزشتہ امتوں سے افضل ہے، دیگر بھی خصوصیات ہیں۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے تو آخری ہیں، اور باقی تمام امور میں سبقت کے لحاظ سے ہم دوسروں سے سابق ہیں اور آگے ہیں۔ اپنی اسناد کے ساتھ نقل کیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پچھلا فرمان ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں امام بخاری کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، وہ ٹھہرا ہوا پانی جو جاری نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس میں غسل کرے۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر کے پھر اس میں غسل کرنا، کراہت ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور وہ پانی اگر قلیل ہے، کثیر نہیں ہے، تو وہ پانی ہمارے لیے تو نجس ہو جائے گا، اس لیے اس میں پیشاب کرنے کی ممانعت ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بس اختصار کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ دیگر اس مضمون کی روایات بھی کتب میں مذکور ہیں، جس میں سب سے زیادہ معروف روایت وہ بیر بضاعہ والی روایت ہے۔ تو اب وہ بیر بضاعہ یعنی بضاعہ نامی کنواں، جس میں کتوں کا گوشت، حیض کے کپڑے، دیگر گندگیاں اور نجاستیں ڈالی جاتی، تو اس کے باوجود اس کا پانی استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ اسی صورت میں ٹھیک اور درست ٹھہرتا ہے جو امام طحاوی علیہ رحمہ نے اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ بیر بضاعہ دراصل وہ ایک بہتی ہوئی نہر تھی، جس سے باغوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ اس نہر پر چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے گئے تھے،
جہاں سے لوگ استعمال کے لیے پانی لیتے تھے۔ اب اس میں اگر نجاستیں، کتوں کا گوشت، حیض کے کپڑے، یہ چیزیں اگر ڈالی گئیں تو وہ پانی چونکہ بہہ رہا ہوتا تھا تو وہ آگے گزر جاتی تھی، تو اس وجہ سے وہ پانی کنویں کا قابل استعمال رہتا تھا۔ اور اگر یہ بات تسلیم نہ کی جائے تو پھر اس کنویں کی لمبائی جو اس کی وسعت ہے وہ 6 ہاتھ بیان کی گئی ہے، تو 6 ہاتھ کنویں کی وسعت ہو، اس میں کتوں کا گوشت بھی ڈالا جائے، نجاستیں اور غلازتیں بھی ڈالی جائیں، حیض کے کپڑے بھی ڈالے جائیں، تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا پانی کا ذائقہ متغیر نہ ہو، اور کوئی انسان سلیم الفطرت اور سلیم العقل وہ اس کو پینا پسند کرے، اس کا استعمال پسند کرے۔ اور پھر ممکن کیسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پانی پئیں؟ اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے اس حوالے سے وہ زیادہ قابل ترجیح ہے۔ تو حنفیہ کا موقف یہی ہے کہ اگر پانی قلیل ہو تو وہ نجاست گرنے سے نجس ہو جائے گا، اگرچہ اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو، اور وہ پانی جو کثیر ہے یا بہتا ہوا پانی ہے اس میں جب تک اتنی مقدار میں نجاست نہ گر جائے کہ جیسے رنگ بو ذائقہ بدل جائے، رنگ یا بو یا ذائقہ، اس وقت تک وہ پانی نجس ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس میں غسل کرنے سے منع کیا کہ پانی میں پیشاب نہ کرو، ہو سکتا ہے بعد میں تمہیں ہی حاجت ہو غسل کرنے کی یا کسی دوسرے کو حاجت ہو، تو پھر وہ پانی چونکہ نجس ہو چکا ہوگا تو اسے غسل نہیں کر سکو گے۔ باب اذا القی علی ظہر المصلی قدرا او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاتہ، یہ باب اس بارے میں ہے اذا القی علی ظہر المصلی قدر او جیفہ، نمازی کی پشت پر گندگی یا مردار وغیرہ ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو نمازی کی پشت پر نجاست ڈال دی گئی، گندگی ڈال دی گئی، تو ظاہر ہے کہ نجاست سے اور گندگی سے اس کے کپڑے اور اس کا بدن وہ نجس ہو جائے گا۔ تو نماز کی شرائط میں طہارت بھی ایک شرط ہے۔ وَثِيَابَكَ کا فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو جہاں پر وضو اور غسل والی طہارت ضروری ہے تو جو حقیقی نجاست ہے اور ظاہری نجاست ہے اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے محل یہ ہے اس کا کہ جب اس کو معلوم نہ ہو یا اس کا اپنا اختیار نہ ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی جب نجاست ڈال دی گئی اور اس کو معلوم ہو گیا ہے، یا تو اسی وقت وہ نجاست دور کر کے اور اس پہ بنا کی جائے، یا اس کو دور کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ ہاں اگر وہ نجاست درم سے کم ہے
اور اتنی مقدار میں ہے جتنی مقدار شریعت نے معاف رکھی ہے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آگے روایت لائیں گے امام بخاری علیہ رحمہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کپڑے میں خون دیکھتے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، وضعہ، وہ اس کپڑے کو جس میں نجاست ہوتی یا خون ہوتا اس کو اتار دیتے اور نماز جاری رکھتے۔ اب وہ اتارنا کس وجہ سے تھا؟ اسی وجہ سے تھا نا کہ نماز میں طہارت کا حکم فرمایا گیا ہے، تو اگر علم میں خون وغیرہ آ گیا اور فوراً اس کو الگ کر دیا تو ٹھیک ہے، یا الگ کر کے بنا کر سکتا ہے۔ ابن مسیب امام شافعی انہوں نے فرمایا کہ جب نماز پڑھے اس حالت میں کہ کپڑے میں خون ہو یا جنابت یعنی منی ہو، یا غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو یا تیمم کر کے تو فصلی، اس نے نماز پڑھ لی اور پھر وقت میں پانی پا لیا تو نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ تیمم والا مسئلے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر پانی پہلے نہیں ملا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، بعد میں اگر پانی میسر آ بھی گیا ہے تو نماز کے اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ قبلہ رخ کی بجائے غیر قبلہ کو رخ کر کے نماز پڑھی تو اس میں یہی ہے کہ تحریک کر کے اگر نماز پڑھی ہے اور اپنی سمجھ میں غور و فکر کر کے یہی سمجھا کہ قبلہ اس طرف ہے تو نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ غیر قبلہ کو نماز پڑھی ہے، یہ بھی نماز ہو جائے گی، اعادے کی حاجت نہیں۔ اچھا، کپڑے میں خون یا منی وغیرہ لگی ہے تو جو پاک مانتے ہیں اس کو ان کے لیے تو نماز ہو جائے گی، اور جو نجس مانتے ہیں جیسا کہ حنفیہ تو ان کے لیے نماز اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کی مقدار 1 درہم سے کم ہو، وگرنہ اس کا پاک کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اگلی روایت نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، پھر تحویل کے کہہ کے دوسری سند شروع کر دی امام بخاری علیہ رحمہ نے، تو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو بنی فلاں یعنی فلاں قبیلے کے اونٹنی کی بچے دانی لے کر آئے، صلا جزور، صلا کہتے ہیں اس جھلی کو جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، مراد بچے دانی۔ اور بعض روایات میں بچے دانی اور اس کے ساتھ گوبر اور خون کا ذکر آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حالت نماز میں وہ بچے دانی اور گوبر اور خون لا کر ڈال دیا گیا۔ اوجڑی جو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کرش، اس کو کرش، تو اس کا معنی ہے بچے دانی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی وہ قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو بنی فلاں کی اونٹنی کی بچے دانی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ ڈال دے جب وہ سجدے میں جائیں۔ تو ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اور وہ یہ چیز لے آیا، پھر وہ دیکھتا رہا جب نبی کریم علیہ السلام سجدے میں گئے تو اس نے اپنے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا۔ تو آپ کی پیٹھ پر اس نے اس کو ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا انظر، میں دیکھ رہا تھا، لا اغنی شیئا، لیکن میں ان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، کاش میرے پاس جماعت ہوتی اور میرے پاس طاقت ہوتی
تو میں انہیں ایسا نہ کرنے دیتا۔ اور وہ لوگ ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے یہ چیز دیکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑے رہے اور آپ اپنا سر مبارک آپ نے نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو چھوٹی عمر تھی تقریباً 8 سال، تو وہ آئیں اور انہوں نے آپ کی پیٹھ سے اس کو پھینکا، اٹھا کر پھینکا۔ پھر آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا۔ تو بعد میں یہاں لکھا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی وہ بھاری تھی اور اس کے وزنی اور بھاری ہونے کی وجہ سے آپ نے سر نہیں اٹھایا، لیکن ظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ چیز جس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اٹھا کر پھینک دیا تو وہ اتنی وزنی تو نہیں ہوگی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں۔ زیادہ یہ بات دل کو لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلومیت کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک سجدہ ریز ہونا چاہا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حالت کو دیر تک وہ دیکھے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے انتقام لے۔ تو پھر جب آپ فارغ ہوئے عرض کیا اے اللہ علیکہ بقریش، قریش کو پکڑ لے، ایک کافروں کو، قریشی کافروں کو پکڑ لے، 3 بار کہا۔ تو وہ چونکہ سن رہے تھے ان پر یہ بات بڑی ناگوار اور شاق گزری، کیونکہ آپ نے ان کے خلاف ضرر کی دعا فرمائی تھی اور وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اس شہر میں مانگی ہوئی دعا وہ مقبول ہوتی ہے۔ آپ نے نام لے کے کہا ایک ایک کا کہ اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، امیہ بن خلف کو پکڑ لے اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، اور 7ویں کا بھی شمار کیا لیکن راوی کہتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں رہا، یعنی عمارہ بن ولید بن مغیرہ، محشی نے ان کا نام لکھا ہے۔ تو ان 7 کا الگ الگ نام لے کے آپ نے اللہ سے عرض کیا گیا رب العالمین اس کو پکڑ لے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں نے ان تمام افراد کو جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے شمار کیا، بدر کے کنویں میں اوندا منہ پڑے ہوئے دیکھا، کیونکہ بدر میں یہ بڑے بڑے سرداران جب قتل کر دیے گئے تھے تو ان کو نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر کھینچ کر اور گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا۔ تو ایک وہ وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا جیسا یہاں مذکور ہے کہ حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاست لا کے ڈالی اور خود ہنسے اور بڑے لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ ان لوگوں کو بدر کے میدان میں قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس روایت سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی میں راہ دین اور دعوت حق کی راہ میں کفار کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وفادار صحابہ اور مخلصین کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور رکھا گیا اور خورد و نوش وغیرہ
اشیاء پر ادھر لے جانے پر پابندی عائد کی گئی۔ متعدد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، جس کا احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں دی جاتی، طعن و تشنیع، آپ کو طعن و تشنیع کیا جاتا، جس کا قرآن میں جا بجا تذکرہ موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے واصبر علی ما یقولون اور فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتیں سن کر بڑا تنگ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مقام ہیں قرآن پاک میں، وہ کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی آپ کو معاذ اللہ مجنون کہتے، کبھی سحر زدہ کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی کہتے یہ قرآن انہوں نے اپنی طرف سے من گڑت بنا لیا ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی باتیں یہ بھی انتہائی تکلیف دہ تھیں۔ پھر جسمانی طور پہ تشدد کرنا، زد و کوب کرنا، یہ اس پر مزید تھا، اور پھر آپ کو شہید کرنے کے جو منصوبے بنائے گئے اور پھر بالآخر آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا اور پورا پکا منصوبہ بنایا گیا کہ آپ کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 سالہ مکی زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی۔ پھر اس کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی ہے، اس میں بھی تکالیف کا مسلسل آزمائشوں کا طویل سلسلہ رہا۔ بھوکیں، پیاسیں، سفر کی مشقتیں، صعوبتیں، اور منافقین کی سازشیں اور کفار کے خطرناک منصوبے، اور آپ کو زد و کوب کیا جانا اور طعن و تشنیع کیا جانا، یہ دندان مبارک کا شہید کیا جانا اور طائف کے میدان میں لہو لہان کیا جانا، یہ بہت ساری آزمائشیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو ہم مسلمان ان چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور عشق رسول کے دعوے بھی ہیں، محبت رسول کے دعوے بھی ہیں، نظم کی شکل میں اور نثر کی شکل میں آپ سے والہانہ محبت اور پیار اور آپ پر سب کچھ قربان کرنے کے اظہار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو احادیث میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، مسلسل آپ اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ اور 10 سالہ مکی اور مدنی دور میں آزمائشوں میں رہے اور تکالیف میں رہے، اور دین کی ترویج، ارشاد اور سربلندی کے لیے مسلسل آپ قربانیاں دیتے رہے، اور آپ کے سچے اصحاب بھی ان تمام امور میں اپنی طاقت کے مطابق آپ کے ساتھ رہے۔ لیکن ہم یہ چیزیں پڑھ کر یا سن کر یا جان کر ہم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ عمومی طور پر تو ہم ان کو ایک واقعے کے طور پر، ایک تاریخ کے طور پر، ایک قصے کے طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، جس طرح باقی قصے ہیں۔ تو اگر کوئی زیادہ بھی ہوگا تو کوئی ہوگا 100 میں سے جس کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں وقتی طور پر، لیکن اس کے بعد ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی آتی ہے، ہمارے رویے میں کوئی تبدیلی آتی ہے، جو ہماری خواہشات ہیں، دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کی لذتوں کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے ہمارے تو کوئی تبدیلی آتی ہے کہ اس وقت تو مسلمان پوری دنیا میں کتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں، کتنے اسلامی ممالک ہیں، بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود اسلام مغلوب ہے۔ کوئی ایک بھی آپ اسلامی ملک نہیں بتا سکتے جہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہو، دین کا نفاذ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکلیفیں دین کے نفاذ کے لیے جھیلی ہیں، اور آپ نے یہ ساری چیزیں جھیل کر برداشت کر کے آپ نے مختصر سی 23 سالہ زندگی میں بہترین دین کا نظام
اور دین کے قوانین، دین کے احکام اور پورا دین آپ نے نافذ کیا ہے، اور ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں لیکن اس کے باوجود دین مغلوب ہے۔ تو یہاں دین کا نفاذ یہ صرف باتیں کی حد تک ہے، یا نعروں کی حد تک ہے، یا جلوس کی حد تک ہے۔ باقی عملی طور پر جو دعوے دار ہیں نظام مصطفیٰ رائج ہو، نافذ ہو، اللہ ایسے حاکم دے جو نافذ کریں، اور کچھ ان کی اس طرح کی گفتگو ہم سنتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کا قرآن و سنت کی طرف رجحان نہیں ہے۔ باقی ساری کتابیں پڑھ ڈالتے ہیں لیکن قرآن و سنت کو نہیں پڑھتے، خاص طور پہ قرآن۔ تو قرآن سے جب تک لگاؤ نہیں ہوگا، دلچسپی نہیں ہوگی، قرآن کو آپ ترجیح نہیں دیں گے، تقدیم نہیں دیں گے، قرآن کو اہمیت نہیں دیں گے، راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل کے اندر قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اس پہ غور نہیں کریں گے، اور گریہ زاری نہیں کریں گے، اور اپنی کوتاہیوں کا احساس نہیں ہوگا، اور قرآن سے وعظ اور نصیحت اور تقویٰ اور خشوع اور خضوع اور دیگر رقت قلب جو مقصود ہے قرآن سے حاصل کیا جائے، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اپنے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، اپنے اعمال میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ خود نمازوں کی پابندی اور جماعت کی پابندی اور دیگر جو نماز سے متعلقہ تعلیمات ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو وہی ٹوٹی پھوٹی، اور قرآن و سنت میں نماز کے کتنے احکام ہیں ان کو کبھی توجہ سے سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، نہ ان پہ عمل کیا۔ نماز کے علاوہ دیگر بہت سارے احکام ہیں جن کا تعلق ہمارے عقائد سے، عبادات سے، معاملات سے، اخلاقیات سے، اور ہمارے قلبی تزکیہ سے اس کا تعلق ہے۔ تو کہاں ہے ان کے اوپر عمل؟ جب ہم اپنی ذات پر دین کو نافذ نہیں کر سکتے، نظام مصطفیٰ ہم اپنے ادارے میں رائج نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں نفاذ اس کا نہیں کر سکتے، تو پھر بتائیں پورے ملک میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دکھ کا مقام ہے، اور جتنا رویا جائے اس مسلمانوں کی اس حالت پر اتنا کم ہے۔ کبھی افغانستان تو، اور کبھی عراق، اور کبھی شام، اور کبھی برما، اور کبھی فلسطین، اور پھر کبھی کسی ملک کی باری، کبھی کسی ملک کی باری۔ یہود اور نصارہ اور مشرکین وہ پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، اور مسلمانوں کو انہوں نے باہمی فروعی اختلافات میں لگا دیا، اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے۔ اور ہم نادانی میں جو اصول ہیں اور جو اسلام کی سربلندی کے لیے قرآن و سنت کی ہدایات ہیں ان کو چھوڑ چھاڑ کے چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ صحیح بخاری کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ شروع ہاتھ اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں اس پہ کیا بات کرتا ہوں، میں تو مختصر سا ترجمہ کر کے یہاں سے گزر جاتا ہوں۔ پیچھے کتاب الوحی تھا، اور اس کے بعد کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان، کتاب العلم، وہاں پر میں گفتگو کرتا رہا۔ آگے فقہی مسائل ہیں، تو آپ شارحین کو دیکھیں کہ وہ بڑی شد و مات سے اس پہ کلام کرتے ہیں، فقہا کلام کرتے ہیں، اور پوری زندگیاں اس میں گزر جاتی ہیں۔ اور آگے پھر ان کے ماننے والے وہ انہی باتوں کو لے کے مناظرے، تقریری مناظرے، تحریری مناظرے، اور اس پر کتب لکھی گئیں، اور اس پر باقاعدہ مدارس کے اندر ہر مسلک کا جو مدرسہ ہے وہ اپنے طلباء کو یہ چیزیں سکھاتا ہے، تاکہ یہ پورے معاشرے میں پوری زندگی اسی پہ پہرا دیتا رہے۔ حالانکہ جہاں دونوں طرف احادیث ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں، چلیں کسی جگہ ایک طرف راجح ہیں، دوسری طرف مرجوح ہیں، اور کہیں پر دوسری طرف راجح ہو جائیں گے، ادھر مرجوح ہو جائیں گے، لیکن جو صحابہ سے جو چیزیں ثابت ہیں، احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں، ائمہ مجتہدین اور ائمہ دین جب ان کے قائلین ہیں، ان کے عامل ہیں، ان کے ماننے والے ان پر عامل ہیں، اب ان چیزوں کو زیادہ ان پر زور دینے کی کیا حاجت ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ واحد کو نہیں چاہیے لوگوں کو ایسی چیز سے روکے جس کو ائمہ میں سے کسی نے جائز کہا ہو، ممانعت ایسی چیز سے ہونی چاہیے جس کی حرمت پر ائمہ کا اجماع ہو۔ دوسری جگہ پر لوگوں نے نابلسی علیہ رحمہ سے نقل کیا
کہ جس کا عمل کسی بھی امام کے قول کے موافق ہو جائے اس کے انکار میں شدت نہ کی جائے، حقیقت میں گناہ وہ ہے جس کی حرمت پر ائمہ کا اجماع ہو۔ اب وہ چیزیں کہ جن کے اندر گنجائش کے پہلو موجود ہیں، ان چیزوں میں تو بڑی شد و مد کے ساتھ دوسرے کا رد کیا جاتا ہے اور پوری زندگی اس پہ پہرا دیا جاتا ہے، لیکن جھوٹ، غیبت، چغلی، تکبر، حسد اور اس کے علاوہ ریاکاری، طلب دنیا، طلب شہرت اور طلب اقتدار، حب اقتدار، بہت سارے قلبی امراض ہیں، اور پورا دل جو ہے وہ ان قلبی امراض سے وہ دل جو ہے وہ ایک طرح کا وہ سیاہ ہے، اور اس پہ وہ دھبے جو ہیں ان گناہوں کے وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ زنگ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت کی وہ باتیں کہ جو ایک سچا مخلص مسلمان سنیں تو بے اختیار آنسو جاری ہو جائیں، تو وہ باتیں سن کے بھی ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جگہ جگہ قرآن کے اندر خوف کی اور خشیت کی باتیں ہیں، اور موت کے احوال اور قبر کے احوال اور قیامت کے احوال اور رب کی بارگاہ میں حاضری کے احوال اور قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم کے تذکرے، اور پھر دنیا کے اندر جو کوتاہی اور غفلت اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذابات آتے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں جا بجا موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ یہ چیزیں ہمیں متاثر نہیں کرتی، یہ چیزیں سن کے یا پڑھ کے ہمارے قلوب پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں اور دلوں پہ زنگ چڑھ گئے ہیں، اور وہی زنگ کو دور کرنے کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ان زنگ کو دور کریں، اس کا کوئی علاج کریں۔ تو ہم عجیب مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبی کا راستہ وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب غریب اس وقت حالت ہے مسلمانوں کی۔ اگر آپ پوری تہذیب و تمدن کا جائزہ لیں، ثقافت کا جائزہ لیں، نہ مسلمان نبی کے چہرے کو پسند کریں، نہ نبی کے لباس کو پسند کریں، نہ نبی کریم علیہ السلام کے عادات و اطوار کو پسند کریں، نہ وہ دیگر جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور آپ کی سادگیاں ہیں اور آپ کا عیش و عشرت سے دور رہنا اور آپ کا اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ چیزیں مسلمانوں کو پسند نہیں ہیں۔ جو پردے کی آپ نے تعلیم دی ہے، قرآن میں کتنی آیات آئی ہیں اس حوالے سے، اور پھر کتنی احادیث ہیں، اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے یہ کتنے احکام دیے گئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ بدکاری، فحاشی، عریانی، شراب نوشی، ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف ہو رہی ہیں، وہ کمال کے عروج کو پہنچ گئی ہیں، اس کے باوجود ہمیں کوئی احساس نہیں۔ یعنی یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ کیسی نبی سے محبت ہے اور کیسے نبی سے محبت کے دعوے ہیں کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ انگریز ٹائی لگاتا ہے تو مسلمان ٹائی لگائے گا، وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے مسلمان پینٹ شرٹ پہنے گا، وہ اگر کلین شیو ہے تو مسلمان کلین شیو ہونا پسند کرے گا، یا پھر خشخشی سی چھوٹی چھوٹی داڑھی، اور اس پہ پھر آگے اپنے دلائل شروع کر دے گا۔ یہ کون سا ضروری ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام کو اپناؤ، جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، یہ سارے اسلام کے اندر ہیں، ان سب کو اپنانے کا حکم ہے۔ اگرچہ ان کے درجات ہیں اور ان کے مراتب ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بھی سنت کو اپنانا وہ دین میں داخل نہیں ہے، یا اس کا حکم نہیں ہے، یا اللہ کو یہ بات مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ افسوسناک بات ہے کہ غیروں کے طریقے، دشمنوں کے طریقے، ان کے جو شہر ہیں، ان کے ملک ہے، ان کی شہریت ہے، ان کی جو ہے نا وہ رہائش، ان کے ہاں لینا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو پسند ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے اسلام کی جو کی ثقافت ہے، تہذیب ہے اور دیگر اسلام کی چیزیں ہیں وہ پسند نہیں ہیں۔ قرآن ہے تو قرآن کے مقابلے میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کی جو تعلیمیں ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر اور سائنسز اور دیگر ساری چیزیں، اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں نا مسلمان۔ قرآن کے ساتھ کوئی ہے توجہ کسی کی؟ ہے تو وہ برائے نام ہے، اور چند قاری ہیں تو وہ بس وہ سمجھیں گے ہم کمال کر دیا قرآن کے ساتھ، وقتی طور پہ وہ ترتیل کر رہے ہیں، جلسوں کے اندر ترتیل۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
اے کمبل اوڑھنے والے پیارے نبی، آپ رات کو اٹھیں اور قیام کریں، آدھی رات قیام کریں، کچھ کم کر کے 1/3 کر لیں یا تھوڑا بڑھا کے آدھی رات سے 2/3 کر لیں، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، خوب ٹھہر ٹھہر کے اور سمجھ سمجھ کے پڑھیں۔ تو اب یہ ہمارے قراء کہتے ہیں، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، تجوید کی جو متاخرین کی کتابیں ہیں ہمارے قراء کی، تو کہتے ہیں کہ ترتیل وہ ہوتی ہے جو جلسوں میں کی جاتی ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر ترتیل سے پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ترتیل کرتے تھے، صحابہ ترتیل کرتے تھے، تابعین ائمہ مجتہدین ترتیل کرتے تھے، کیا وہ جلسوں میں ترتیل کرتے تھے؟ کہتے ہیں جلسوں میں ترتیل جلسوں میں ہوتی ہے، اور نمازوں میں تدویر ہوتی ہے، اور تراویح میں حدر ہوتا ہے۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے، تراویح میں تو حدر نہیں، اس سے آگے کوئی مقام ہے جو انہوں نے اپنے طرف سے وضع کر لیا، اور وہ جو ترتیل جلسوں میں ہے وہ بھی ترتیل نہیں ہے، وہ بھی ترتیل سے اوپر والا کوئی مقام ہے، یعنی حد سے تجاوز اور غلو وہ کر لیا۔ تو ہم نبی کریم علیہ السلام کو تو فرمایا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تم پر کوئی تبلیغ دین پر اجر اور اجرت نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بخاری کی روایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں تکلف سے منع کیا گیا، اور یہاں تو ہیں تکلفات، یہ سارے تکلفات ہیں، اور کہاں رضا الہی ہے، اور کہاں وہ قرآن سن کے دل نرم ہو رہا ہے، یہ نصیحت اور تقوی دل کے اندر آ رہا ہے، اور دل پکیزہ بن رہا ہے، تزکیہ نفس ہو رہا ہے دل کا۔ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں، یہ تو صرف لوگوں کو سلانے کے لیے چند مقامات کی مشق۔ اچھا، پھر وہ چند مقامات کی مشق پہ اتنا زور کہ باقی منظر پڑھنے کی توجہ ہی نہیں ہے، وہ منظر بھول گئی، وہ منظر یاد نہیں، اور وہ چند مقامات یاد ہیں جو عوام کے سامنے جلسے میں پڑھنے ہیں۔ وہ ترتیل نہ تنہائی میں کبھی یاد آتی ہے جب منظر پڑھیں، نہ قیام اللیل میں وہ یاد آئے ترتیل، نہ باقی نمازوں کے اندر، اور وہ صرف جلسوں کے لیے خاص ترتیل ہے۔ ایسی ترتیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھی۔ پھر نعت خوانوں نے، واعظین نے اور خطباء نے وہ ساری رہی صحیح کسر نکال دی ہے کہ اسلام کی روح اس سے دور ہو گئے۔ تو ہر ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہو، اچھی بلڈنگ ہو، اچھی یہاں میرے پاس گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، ساری سہولیات ہوں، تو بس ہر وقت میں عیش میں، عشرت میں اور بڑا آسانی میں رہوں، یہ اسلام کے یہ لوگ مطلب دعوے دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دین کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جان مال اے اللہ تیری رضا کی خاطر جنت کے بدلے میں تیری راہ میں صرف ہوگی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین، یہ ہے جو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ آپ نہیں ہیں نا وہ رنگ رلیوں میں اور عیش و عشرت میں اور لذتوں میں اور مزوں میں پڑ گئے ہیں، دنیا کی رنگینیاں اور بہاریں اور یہ دنیا کی دلکشیاں، دل ربائیاں، انہوں نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے اور ہم ان کے گرویدہ ہو گئے۔ باقی اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن و سنت کا، دین کا نام اسے زبان کی نو کی حد تک ہے، باقی آگے عمل اس کے اوپر اور دل میں اس کا اتر جانا پورے طور پر، وہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، بالکل آٹے میں نمک کے برابر۔ یعنی ایک مسلمان جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، پاکستان حاصل اس لیے کیا گیا نا کہ رکاوٹ ہی نہ ہو ہمارے لیے۔ کوئی ایک گھر بتائیں جس میں پورا جو ہے نا وہ پردہ رائج ہو۔ پردے کی کتنی آیات ہیں، اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا کہ اب بالکل وہ تمیز ہی اٹھ گئی، اور علماء اور پیر بھی اس کو محسوس ہی نہیں کرتے بھی یہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پیر کا حکم نہ مانا جائے، پیر صاحب کتنے